السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سننے والے ہر فرد کو آداب۔ آج ہم احمد آباد میں ہوئے ایک بہت اہم روحانی اجتماع جلوس غوثیہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جلوس حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں سنی عوامی فورم نے منعقد کیا تھا اور یہ جمال پور کی پیرام پیر درگاہ شریف سے شروع ہوا، ٹھیک؟ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ اور جو تفصیلات ہمارے پاس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ماحول یعنی وہاں کا جو سماع تھا وہ واقعی بڑا پرکیف تھا۔ ایمانی جذبہ تھا، عشق رسول تھا، گہری عقیدت، وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ جھنڈے لہرا رہے تھے، بینرز لگے ہوئے تھے نعتوں کے، بینڈ پارٹی کی آوازیں، ایک خاص روحانی فضا تھی۔ اور جلوس جمال پور سے چلا مرزا پور کی طرف۔ اچھا، اور لوگوں کا جوش و خروش کیسا تھا؟ مواد بتاتا ہے کہ کافی جذباتی ماحول تھا۔ گلاب کی پتیاں، جھنڈوں کو چومنا، یا غوث کے نعرے، یہ سب ہو رہا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ عوام کا جوش دیدنی تھا۔ وہ گلاب کی پتیاں نشاور کر رہے تھے، جھنڈوں کو بوسے دے رہے تھے، اور نعرے تو خیر گونج ہی رہے تھے۔ اور عاشقان رسول باقاعدہ منقبتیں پڑھ رہے تھے حضرت غوث الاعظم کی شان میں۔ تو یہ صرف کوئی رسمی جلوس نہیں تھا، بلکہ دلوں سے نکلی ہوئی ایک آپ کہہ لیں محبت اور عقیدت کا اظہار تھا۔ تو یہ شخصیت حضرت غوث الاعظم، ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ گہری محبت بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ یقیناً۔ دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہم غوث الاعظم کہتے ہیں، سلطان الاولیاء، محبوب سبحانی، یہ اسلامی تاریخ کی بہت بڑی ایک مینارہ نور شخصیت ہیں۔ ان کی ولادت 1077 عیسوی یعنی 470 ہجری میں ایران کے علاقے جیلان میں ہوئی۔ پھر بغداد تشریف لے گئے، وہاں علم حاصل کیا، اور قادریہ سلسلہ جو تصوف کا ایک بہت اہم سلسلہ ہے اس کی بنیاد رکھی۔ ان کا جو بنیادی پیغام تھا نا، وہ بڑا واضح ہے۔ علم حاصل کرو، اپنے نفس پر قابو پاؤ، اور اپنے رب سے سچا تعلق بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی لاکھوں لوگ ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور جلوس کے سفر کی بات کریں تو جمال پور درگاہ سے مرزا پور تک استقبال کا ذکر ہے۔ لوگ راستے میں کیسے شریک ہو رہے تھے؟ جی، استقبال بہت پرتپاک تھا۔ لوگ اپنے گھروں کی بالکنیوں سے، دروازوں سے وہ کیا کہتے ہیں سلام پیش کر رہے تھے، پھول برسا رہے تھے۔ جو پیر صاحبان تھے، بزرگ تھے، ان کا استقبال ہار پہنا کر کیا جا رہا تھا۔ اور پھر جلوس جب مرزا پور پہنچا قریش ہال میں تو وہاں نیاز کا انتظام تھا، یعنی لنگر کا۔ اچھا، نیاز کا اہتمام بھی تھا۔ اور یہ سب انتظامات کس نے سنبھالے تھے؟ سنی عوامی فورم کا ذکر ہے۔ جی، سنی عوامی فورم کے اراکین تھے، جیسے جناب جاوید بھائی شاکی والا، منیر بھائی کلیمی، فیروز خان پٹھان، مشتاق سعید، سلیم بھائی انڈے والے، ان سب کے نامات ہیں۔ انہوں نے یعنی بہترین انتظامات کو یقینی بنایا۔ لیکن اہم بات صرف نام نہیں، بلکہ وہ اجتماعی کوشش ہے جو نظر آتی ہے۔ کوئی نیاز کی تیاری دیکھ رہا ہے، کوئی ٹریفک سنبھال رہا ہے، کوئی بزرگوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے سماجی ہم آہنگی کی بڑی اچھی مثال تھی۔ بالکل، اور یہی سماجی پہلو جو ہے آج کل کے دور میں جہاں ہم اکثر تقسیم اور کچھ منفی باتیں سنتے ہیں، وہاں یہ چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ تو غوث الاعظم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آج کے دور کے لیے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کی تعلیمات تو براہ راست ان مسائل کا حل پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے تو یہی سکھایا کہ اصل عبادت صرف وہ رسومات ادا کرنا نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ اگر تمہارا دل کسی پر رحم نہیں کھاتا تو تمہارا علم تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یعنی علم بغیر ہمدردی کے بیکار ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور بات کہ جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں، وہ کسی کے لیے امان نہیں۔ یعنی اللہ کا خوف اور اس کی مخلوق سے محبت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو ان کی تعلیمات تو نفرت کے مقابلے میں محبت اور رحم دلی کا پیغام دیتی ہیں۔ تو مطلب یہ جلوس صرف ایک سالانہ واقعہ نہیں، بلکہ یہ احمد آباد کی جو گہری صوفیانہ تاریخ ہے اس کی بھی یاد دہانی ہے۔ جمال پور، پیران پیر، مرزا پور، یہ نام خود تاریخ کا حصہ ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ جلوس شہر کی اس روحانی تاریخ کو تازہ کرتا ہے، اور اس کا سماجی پیغام بھی بہت واضح ہے، امن اور بھائی چارہ۔ جیسے بزرگوں کا قول بھی ہے کہ اگر ہم غوث الاعظم کے بتائے راستے پر چلیں تو نفرت کی ہر دیوار گر سکتی ہے۔
یہ صرف کوئی خواہش نہیں بلکہ ایک عملی راستہ ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جلوس تو ختم ہو گیا، لیکن اصل بات تو شاید یہی ہے کہ اس کی روح کو زندہ رکھا جائے، یعنی غوث الاعظم کی جو تعلیمات ہیں ان پر روزمرہ زندگی میں عمل کیا جائے۔ جیسے آپ نے ان کا قول بتایا، تمہارے دل کی صفائی ہی تمہاری سب سے بڑی دعا ہے۔ بالکل، اور وہ نعرہ بھی یا غوث اعظم دستگیر مدد، اس کا اصل مطلب بھی شاید یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں مدد ملے، ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ اصل مقصد ان کے نام پر محبت اور خدمت کے راستے پر چلنا ہے، انسانیت کے نور کو آپ کہہ لیں دوبارہ روشن کرنا ہے۔ صحیح، تو شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سالانہ اجتماع کے علاوہ ہم روزمرہ زندگی میں ان تعلیمات یعنی دل کی صفائی اور خدمت خلق اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہی اس جلوس کا اور ان تعلیمات کا اصل پیغام ہے۔ اللہ کی رحمت آپ سب پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ سایہ فگن رہے۔ خدا حافظ۔ ڈسکلیمر: یہ پروگرام آمین میڈیا احمد آباد کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے۔ اس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کا کوئی سیاسی یا ذاتی مفاد بلا واسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہے۔ خدا حافظ۔